ایک لڑکی کے لیے آج صبح مکہ آئے، مقیم تصور ہوں گے یا مسافر؟ دیکھیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ مسافر کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں ہم یہی ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں حدیث رسول واضح طور پر مل جائے یا صحابہ کرام کا فتویٰ مل جائے۔ یہ کسی مذہب سے متعلق نہیں ہے۔ اگر صحابہ کی رائے ملتی ہے تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں مسئلہ ہے تو میں اس کو لیتا ہوں، حدیث رسول پاتا ہوں تو اس کا مسئلہ لیتا ہوں، اور صحابہ کا فتویٰ پاتا ہوں تو اس سے آگے نہیں بڑھتا ہوں، اسی کا فتویٰ دیتا ہوں۔ اور اگر ہم جیسے لوگ ہمسر شعبی ہیں اور اسی طرح عطا ہیں اور فلاں ہیں، ان لوگوں کو کوئی فتویٰ ہے تو جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا ہم بھی اجتہاد کریں گے، لیکن صحابہ کا فتویٰ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی سب اس کو شریعت کا مسئلہ قبول کرتے تھے۔ تو اگرچہ مسئلے میں اختلاف ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ جو شخص کہیں بھی سفر میں 4 دن یا 4 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ کر لیا، اس نے مسافت کے لیے جائز ہے کہ رمضان میں روزہ بھی نہ رکھا ہے نا، بعد میں پورا کرے گا، لیکن وہیں کہیں پلان ڈال دیا کہ 4 دن نہیں 10 دن یہاں رہیں گے تو پہلے ہی دن سے پوری صلاۃ پڑھنی ہے اور روزے بھی رکھنے ہیں۔ یہ 4 دن والا مسئلہ، اب آپ کا کی اقامت یہاں 4 دن نہیں 14 دن نہیں 28 دن ہوگی، تو آپ پہلے ہی دن سے اپنے کو مقیم تصور کریں۔ یوں اگر آپ اپنے کو مسافر کہنا ہی چاہتے ہیں، پھر بھی مقیم امام کے پیچھے آپ کو انہی کی نماز پڑھنی ہوگی، یہ نہیں کہ ظہر پڑھ رہے ہیں اور ہم مسافر ہیں۔ سدیس صاحب نے ابھی جو نماز پڑھائی، ہمارے صدر ہیں یہ حرم کے، تو اگر وہ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھائے تو آپ کہیں میں چونکہ مسافر ہوں میں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دوں، جائز نہیں ہے، آپ انہیں کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے۔ ہاں اگر حج میں جا رہے ہیں آپ، یا تھوڑا سا مسئلہ مذہب کا آتا ہے اس کو بھی سن لیجئے، حج میں جا رہے ہیں آپ تو کیا آپ پوری نماز پڑھیں گے یا منا میں ہر نماز اپنی وقت پر پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ عرفات میں آپ قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ دونوں صلات ظہر اور عصر اکٹھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہاں مذہب کا مسئلہ آڑے آتا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تحقیق کے ساتھ اللہ نے جو نعمت دی ہے قرآن حدیث اور فقہ کی تمام کتابوں کو پڑھنے کی کسی مسئلے میں ڈھونڈنے کے لیے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ حنفی مذہب میں بھی یہ ہے۔ فرق کیسے کیا پتہ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ایک ذوق سے فتویٰ دیا گیا، اسی پہ چلا جاتا ہے۔ اگر امام عرفات، امام نمرہ میں، مسجد نمرہ میں امام نمرہ کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھیں گے، اور اسی کے بعد ان کے پیچھے آپ 2 رکعت عصر بھی پڑھیں گے اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اگر خیمے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ظہر کو ظہر کے وقت پوری پڑھیں گے، پھر اکٹھا نہیں کریں گے، عصر میں پڑھیں گے۔ یہ مذہب کا مسئلہ یہ غلط ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غلط جس معنی میں کھل کر کے کہوں برا نہ مانیے گا، ٹیڑھا لفظ تھوڑا سا ہے، لیکن بہرحال ہم اس وجہ سے کہ تاکہ یاد رکھیں، آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ہے بچے عورتیں جو حج کر سکتے تھے، پیارے رسول کے ساتھ مینا بھی گئے، عرفات بھی گئے، مزدلفہ بھی گئے، سب کچھ، لیکن پیارے رسول نے ان کو نہیں کہا کہ ہم تو مسافر ہیں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، تم مکے والے 4 رکعت پڑھو، نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں آئے، مکے میں صلاۃ پڑھائی انہوں نے ظہر کی 2 رکعت، اور پیچھے مڑ کر کے کہا یا اہل مکہ انا قوم سفر، اے مکے والو ہم مسافر ہیں، اتموا صلاتکم، اپنی نماز 4 رکعت پڑھ لو۔ مسئلہ نکلا کہ آپ کے ہاں کوئی محترم شخصیت مسافر کسی شیخ کوئی آئے، ان کو آپ نے آگے بڑھا دیا، وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، سلام پھیر لیں گے، آپ اٹھ کر کے 2 رکعت اپنی پوری کریں گے 4 رکعت والی۔ تو اسی طرح اگر پیارا ضروری ہوتا تو پیارا رسول مینا میں بھی کہہ دیتے کہ اپنی نماز پوری کر لو، عرفات میں بھی کہتے کہ بھائی تم اپنی نماز پوری کرو مکے والو، اور تم عصر کی نماز بعد میں پڑھنا، ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ نہیں ہوا، آپ اصول فقہ جس مذہب کا دیکھیں ان سب کا قاعدہ ہے، یہ استقراء ایک دلیل ہے
کہ کہیں منقول نہیں ہے کہ کسی نے پوری نماز پڑھی تھی. اس کا معنی ہے یہ حج کے کاموں میں سے ہے, اس کا تعلق سفر یا اقامت سے نہیں ہے. مقیم ہو یا مسافر ہو, مکے کا مدینہ اگر مینا میں کیوں رہ رہا ہے, امام شافعی خود مینا میں رہتے تھے اور ابھی قریب تک مینا میں لوگوں کی زمینیں تھی, رہائش تھی, ان کا گھر تھا, تو وہاں لوگ جو ہے عمرہ اگر احرام باندھیں گے وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے مینا میں قصر پڑھیں گے. یہ ہے صحیح مسئلہ. تو بہرحال تو آپ انشاءاللہ مکے میں ہیں, اب آپ اپنے کو مقیم نہیں مقیم تصور کریں, اور امام کے پیچھے اگر پڑھیں گے, مسافر بھی رہے تو 4 رکعت پوری پڑھنی ہوگی امام مقیم کے پیچھے.